التغلبی قال اخبرنی ابی وکان جلیسا لأبی الدرداء قال کان بدمشق رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال له سہل بن الحنظلیہ کان رجلا متوحدا قل ما یجالس الناس وانما هو صلاح فاذا فرغ فانما هو تسبیح وتکبیر حتی یاتی اہلہ۔ حدیث پاک طویل ہے، یہ بنیادی تھوڑا سا سبق پڑھ لیں پھر اگلی بات آئندہ کریں گے۔ حضرت قیس بن بشر التغلبی رضی اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا، جو ہم نشین تھے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں، جسے ہم کیا کہتے ہیں دمشق میں ایک شخص اصحاب النبی میں سے تھا، یعنی حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے تھا، جنہیں سہل بن حنظلیہ کہتے تھے۔ تو وہ الگ تھلگ رہنے والا آدمی تھا اور لوگوں سے زیادہ ملنا جلنا نہیں کرتا تھا، اور وہ زیادہ عبادت میں وقت گزارتا تھا۔ پھر جب عبادت سے فارغ ہو جائے تو اپنے گھر والوں کی طرف جب آتا تھا تو گھر والوں تک جو راستہ بنتا تھا اس میں بھی وہ اللہ پاک کی تسبیح اور تکبیر کہتا ہوا آتا تھا، یعنی سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ پڑھتے پڑھتے وہ آتا تھا۔ یہ بنیادی تمہیدی الفاظ ہیں، تو ان میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک تو یہ بتایا گیا کہ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جو اس شہر میں دمشق میں رہتے تھے، کہ میرے والد نے یہ بات بتائی، اور یہ کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نشین تھے، ان کے ساتھ بیٹھنے والوں میں سے تھے، ان کے ساتھ یاری پکی دوستی تھی۔ تو وہاں دمشق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام سہل تھا، سہل بن حنظلیہ۔ اس کو قیس بن بشر بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سہل نام ہے، سہل بن حنظلیہ، یہ صحابی تھے، اور ان کا مزاج کیا تھا کہ لوگوں سے زیادہ ملنا ملانا نہیں، الگ تھلگ سے رہتے تھے، لوگوں سے، عامت الناس سے، عام مجلس سے، کہ لقاء الناس لیس یفید شیئا سوی الہذیان من قیل وقال، لوگوں سے ملیں گے تو کوئی غیبت ہی کریں گے، عام گپ شپ میں بیٹھیں گے تو کوئی ادھر ادھر کی یعنی گفتگو کریں گے، تو بہتر ہے بس یہ وقت اللہ کی یاد میں گزر جائے۔ تو یہ ان کا معمول تھا کہ وہ کثرت سے عبادت میں مشغول رہتے تھے، وَإِنَّمَا هُوَ صَلَاةٌ، عبادت گزار تھے بہت زیادہ۔ جب عبادت سے فراغت ہوتی تھی تو گھر والوں کی طرف جاتے تھے۔ اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ ہمارے دین نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی ہوئی کہ ایک بندہ مسجد کا ہی ہو جائے اور گھر والوں سے رابطے نہ رکھے، ان کی ضرورتوں کا خیال نہ رکھے، ان کے لیے کوشاں نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ عبادت کے لیے بھی کچھ وقت دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 24 گھنٹے کی یہ نہیں ہے کہ مسجد میں بیٹھے رہو، بلکہ وہ یہ چیز بھی تھی، اللہ والے تھے، حضور کے صحابی تھے، گھر والوں کی طرف بھی جاتے تھے، لیکن راستے میں بھی کیا کرتے تھے؟ تسبیح اور تکبیر کہتے جاتے، یعنی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے تھے راستے میں بھی۔ تو ظاہر بات ہے گھر والوں کے پاس بھی جاتے ہوں گے تو وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوگا، دنیا کے کام بھی کوئی ضرورت ہے تو کر رہے ہیں، اور اللہ پاک کی یاد سے غافل بھی نہیں ہیں۔
اللہ والوں کی، یہ تو میں نے تمہیدی الفاظ ہیں تو کچھ وضاحت عرض کر رہا ہوں، جو اصل مضمون ہے وہ تو اور ہے نا جو صاحب کتاب لائے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا چاہیے بڑوں سے، اگلی بات تو آگے آئے گی، لیکن یہاں تک کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک سے تو ایسا تعلق ہے کہ جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہے یا بازار میں ہے، سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ مسجد۔ اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ لیکن جو شخص بازار میں بھی اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، وہاں کا یاد رکھنا مسجد کے یاد رکھنے سے زیادہ محبوب ہے اللہ پاک کو، اس لیے کہ مسجد کا تو پورا ماحول متوجہ کرتا ہے، بازار کا ماحول اللہ سے غافل کرنے والا ہے۔ وہاں بھی اگر کوئی اللہ کو یاد کرتا ہے تو یہ کام زیادہ بڑا ہے۔ تو جہاں بھی ہو اپنے رب سے جڑے رہو۔ اللہ پاک ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے۔